آج دیکھیں گے کہ مکتوب نگاری کا آغاز اور ارتقاء۔ مکتوب نگاری کا تعارف پہلے دیکھیں گے اور پھر آغاز اور ارتقاء پہ روشنی ڈالیں گے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مکتوب نگاری، مکتوب کے لغوی معنی لکھا گیا یا لکھا ہوا کہیں، لیکن عام طور پر مکتوب سے مراد خط لیا جاتا ہے۔ مکتوب نگاری ایک عام صنف نثر ہے، بلکہ یہ ایک فن ہے، ایسا فن جس سے ہر پڑھے لکھے کا واقف ہونا ضروری ہے۔ ہر چند آج الیکٹرانک کا دور ہے، ہر جانب اسی کا راج ہے، اور کسی حد تک مکتوب کی جگہ الیکٹرانک میڈیا نے لے لی ہے۔ تاہم کسی شخص کے بارے میں اس کے خیالات و کیفیات سے آگاہ ہونے اور علم و ادب کے لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس بنا پر مکتوب نگاری ہر زبان کے نصاب میں داخل ہے۔ مکتوب کاتب کے عادات و میلانات کا آئینہ دار اور اس کے جذبات و احساسات کا ترجمہ ہوتا ہے۔ شاید اسی بنا پر خط کو نصف الملاقات کہتے ہیں، بلکہ مرزا غالب نے تو خط کو دو بدو باتیں کرنے کے مترادف قرار دیا ہے، جیسا کہ وہ اپنے ایک شاگرد مرزا حاتم علی بیگ مہر کے نام خط میں لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزار کوس بے زبان قلم باتیں کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ مکاتیب غالب اپنی جدت اور ندرت کے بنا پر اردو ادب کا ایک گراں بہا سرمایہ ہے۔ اگرچہ مرزا غالب سے پہلے بھی خط لکھے جاتے تھے، مگر ان کا بالعموم انداز مسجع و مقفع ہوتا اور ان میں لکھنے والا اپنی لیاقت بگاڑنے کی کوشش کرتا تھا۔ برخلاف اس کے مرزا نے سبک انداز اپنایا اور خط کو معاشری خد و خال کے ساتھ ساتھ زبان و ادب کے لحاظ سے بھی بڑا موقر معتبر بنا دیا۔ مرزا غالب کے اردو خطوط کے مجموعے اردو محلہ اور عود ہندی اردو مکتوب نگاری کا پہلا سنگ میل ہے۔ تو اس کا آغاز مرزا غالب کی ان خطوط سے ہوا ہے۔ بڑی سیاسی و ادبی شخصیات کے مخاطب چونکہ اس دور کی سیاست اور معیشت کے عکاس ہوتے ہیں، اس لیے آنے والے وقتوں میں یہی مخاطب ایک تاریخی دستاویز بن جاتے ہیں۔ جس طرح مرزا غالب کے مخاطب سے 1897 میں دلی کی قیامت خیز حالات کی مستند تاریخ مرتب ہو سکتی ہے، اس طرح علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مابین خط کتابت سے تاریخ آزادی کے بعض واقعات پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ مخاطب کے حوالے سے ابوالکلام آزاد کی کتاب غبار خاطر، جو دراصل ان کی مخاطب کا مجموعہ ہے، بڑی عام ہے۔ علاوہ ازیں ڈپٹی نذیر احمد، اکبر الہٰبادی، عبدالماجد دریابادی، سید سلمان ندوی، رشید احمد صدیقی، جگر مراد آبادی، فراق گورکپوری، فیض احمد فیض، مولوی عبدالحق اور پطرس بخاری جیسے مشاہیر کے بیشتر مخاطب کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ ان دانشوروں کے مخاطب کے مطالعے سے جہاں مکتوب نگاری کے زمانے کی سیاسی تاریخ اور طرز معیشت کی تصویر سامنے آتی ہے، وہیں ان سے اردو زبان و ادب میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ شکریہ۔